اچھا جناب 3 منٹ لے لیں سر. ظہر کے علیکم السلام. یہ کہاں ہے؟ ہاں عرفات دے مسائل قربانی مولانا عبد الخالق. یہ کب آفٹر جمعہ صلاح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، کتاب النکاح کی چند احادیث ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی. آخری حدیث ہم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ والی پڑھی تھی، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ 2 بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے بھی نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو کہ ان کے پہلے خامد سے تھیں. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتی رہی. اگرچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہ تھی، اور وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے خامند یعنی ابو سلمہ کی بیٹی تھی، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتی رہی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں تھی. ایک تو یہ وجہ. دوسری یہ کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو انہا ابنۃ اخی من الرضاعہ، ہاں جی، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے. ان کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی عورت نے دودھ پلایا تھا. اس عورت کا نام کیا تھا؟ اس عورت کا نام کیا تھا جس نے ان دونوں کو دودھ پلایا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ سویبہ نے دودھ پلایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی لگتے تھے. تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح حلال ہو سکتی تھی؟ رضائی بھائی کی بیٹی یعنی کوئی وہ بھتیجی لگی، تو بھتیجی تو حلال نہیں ہوتی ہے. بھتیجی تو ان خواتین میں سے ہوتی ہے، ان عورتوں میں سے ہوتی ہے کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. تو اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور اس حدیث کے آخر میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا جو کہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سویبہ نامی عورت جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تھا، اس کو یہ در حقیقت لونڈی تھی ابو لہب کی، اور ابو لہب کافر تھا.
تو ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اور چونکہ اس کی موت کفر پر آئی تھی تو موت کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا۔ ابو لہب کے رشتہ داروں میں سے ہی کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، اور اس طرح کوئی بھی شخص جو ہے وہ خواب میں نظر آ سکتا ہے، کوئی بھی شخص کسی کو خواب میں دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ابو لہب کے بعد رشتہ داروں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب سے تم سے جدا ہوا ہوں، یعنی جب سے میرے اوپر موت آئی ہے تو میں نے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی، ہاں صرف یہ ہے کہ میں نے چونکہ سویبہ کو آزاد کیا تھا تو آزاد کرنے کے بدلے میں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیا گیا۔ اور سویبہ کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ لگتی تھی، جن کا دودھ پیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان کو آزاد کرنے کے بدلے میں ابو لہب نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیا گیا۔ اب اس واقعے کو لے کر میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں نے دلیل بنانے کی کوشش کی کہ میلاد منانا جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز ہے، اور اس کا میں نے جواب یہ دیا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے اندر اس بات کا تذکرہ ہی نہیں ہے سرے سے کہ ابو لہب نے سویبہ کو اس وقت آزاد کیا تھا جب ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ملی تھی، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دلیل ہی بنانی تھی، اگر آپ نے میلاد منانے کے لیے کوئی دلیل ہی گھڑنی تھی تو کیا آپ نے ابو لہب جیسے کافر کے واقعے کو دلیل بنانا تھا؟ ابو لہب جیسا کافر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت نازل فرمائی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی اور اس کو جہنم کی وعید سنائی۔ تو وہ کافر جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی، اس کے ایک عمل سے آپ نے دلیل بنا لی کہ جشن منانا جائز ہے، جشن میلاد۔ تو حقیقت میں چونکہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، تو اس طرح دلیلیں کشید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کشید کرنے کی یعنی دلیلیں گھڑنے اور دلیلیں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ دلیلیں ہوتی نہیں ہیں لیکن کشید کر لی جاتی ہیں، دلیلیں گھڑ لی جاتی ہیں، از خود بنا لی جاتی ہیں، اور جیسے چاہا کسی واقعے کو ڈھال لیا اپنی مرضی کے مطابق۔ تو یہ جو طرز عمل ہے یہ نہایت ہی خطرناک طرز عمل ہے کہ کسی واقعے میں کوئی دلیل نہ ہو لیکن آپ اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل کشید کر لیں، اس کو گھڑ لیں اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يجمع الرجل، کہ آدمی نہیں جمع کر سکتا بین المرأة وعمتها، کسی عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان، یعنی ایک عورت اور اس کی یعنی اس عورت کی پھوپھی کو اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، ولا بین المرأة وخالتها، اور نہ ہی کسی عورت کو اور اس کی خالہ کو اپنے نکاح میں جمع کر سکتا ہے۔ وہ ہے کہ دو قسم کی عورتیں جو ہیں وہ، یا دو قسم کا نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ ایک یہ کہ ایک شخص اپنی بیوی اور اس کی پھوپھی کو اپنے نکاح میں جمع کر لے، بیوی اور بیوی کی پھوپھی اپنے نکاح میں جمع کر لے، یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو نکاح حرام ہے وہ کہ بیوی اور اس کی خالہ کو اپنے نکاح میں جمع کر لے، تو یہ دونوں رشتے جو ہیں یہ حرام ہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہاں پر ایک بات آپ کے علم کے لیے، معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا ہے۔ محرمات سے مراد وہ خواتین جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، آخر تک یہ پوری آیت لمبی آیت ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو 5ویں سپارے کی پہلی آیت ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، جن خواتین سے نکاح کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لے کر کے کہا کہ اس خاتون سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پھر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جن خواتین کا تذکرہ کیا گیا ان دو آیات کے اندر
ان کے علاوہ باقی ساری خواتین تمہارے لیے حلال ہیں. احل لکم ما وراء ذالکم، ان تمام خواتین کے علاوہ باقی جو خواتین ہیں ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے. لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ کیا وہ خواتین جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان 2 آیتوں میں فرمایا کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، کیا ان میں ان کا تذکرہ بھی ہے کہ بیوی اور اس کی پھوپھی کو جمع نہیں کر سکتے اور بیوی اور اس کی خالہ کو جمع نہیں کر سکتے؟ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو ارشاد فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو آپ اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہیں. 2 بہنوں کا جمع کرنا حرام ہے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں. لیکن یہ ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ عورت اور اس کی پھوپھی ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی اور عورت اور اس کی خالہ ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ فرمایا کہ احل لکم ما وراء ذالکم، ان مذکورہ خواتین کے علاوہ باقی سب خواتین حلال ہیں، تو اس کے مطابق تو یہ حلال ہونا چاہیے تھا. یعنی آدمی اور اس کی پھوپھی کو جمع کرنا اور بیوی اور اس کی پھوپھی کو جمع کرنا اور بیوی اور اس کی خالہ کو جمع کرنا حلال ہونا چاہیے تھا. میرا یہ جو اعتراض ہے، یہ جو میرا اشکال ہے، یہ آپ سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ یہ اشکال سمجھیں؟ میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے چند محرمات کا تذکرہ کر دیا کہ فلاں فلاں خاتون سے نکاح کرنا حرام ہے. اس کے بعد فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم، ان خواتین کے علاوہ باقی سب سے نکاح کرنا حلال ہے. لہذا اس آیت کی روح سے بیوی اور اس کی پھوپھی سے نکاح کرنا جائز ہونا چاہیے تھا، بیوی اور اس کی خالہ سے نکاح کرنا جائز ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ ان کے علاوہ باقی سب سے نکاح کرنا حلال ہے، تو یہ بھی حلال ہونا چاہیے تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید کے اندر ایک حکم آتا ہے اور وہ تمام جزئیات کے ساتھ قرآن مجید کے اندر نہیں آتا، بلکہ اس کی بعض جزئیات جو ہیں وہ حدیث کے اندر بیان کی جاتی ہیں، بعض جزئیات. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے. صرف قرآن پر اکتفا کرنا یہ درست نہیں ہے. جو شخص صرف قرآن پر اکتفا کرتا ہے اور حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتا وہ بھٹک جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اور جو شخص قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی ساتھ رکھتا ہے تو وہ دین کو سمجھ لیتا ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. تو یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلہ میں ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تفصیل سے ان خواتین کا تذکرہ فرمایا جن سے نکاح کرنا حرام ہے. لیکن یہ جو 2 قسم کی خواتین ہیں، یہ جو 2 قسم کے نکاح ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا. تو ان کی حرمت بھی اسی طرح سے ہے جس طرح ان خواتین کی حرمت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. کیونکہ شرعی حکم کے لحاظ سے آیت میں، قرآنی آیت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. شرعی حکم کے لحاظ سے قرآنی آیت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. جس چیز کو قرآن مجید حلال کہے یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو حلال کہتے ہیں. جس چیز کو قرآن مجید حرام کہے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو حرام فرماتے ہیں. اور حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے، قرآن اور حدیث کے درمیان کسی قسم کا تعارض نہیں پایا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کے اندر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر تفصیل سے کر دیا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن بعض جزئیات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا. ان جزئیات میں سے یہ 2 جزئیات ہیں جن کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ ایک شخص جو ہے اپنی بیوی اور اپنی پھوپھی کو جمع نہیں کر سکتا، اور ایک شخص اپنی بیوی اور اپنی پھوپھی کو اپنے نکاح میں، اس کی پھوپھی کو اور اس کی خالہ کو اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا ہے. اور اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قرآن مجید پر اضافہ کرنا، قرآن مجید پر حدیث کے ذریعے اضافہ کرنا جائز ہے.
قرآن مجید کے بعض احکامات پر حدیث کے ذریعے اضافہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ یہ اضافہ ہے، یہ حدیث اضافہ ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، محرمات میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے ذریعے اضافہ کر دیا کہ وہ خواتین بھی حرام ہیں، دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، اسی طرح ایک عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع کرنا بھی حرام ہے، اور ایک عورت اور اس کی خالہ کو جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اگلی حدیث عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احق الشروط، کہ شرطوں میں سے سب سے زیادہ حق رکھنے والی شرط ان توفوا به، جس کو تم پورا کرو، وہ شرط ہے ما استحللتم به الفروج، کہ جس کے ساتھ تم شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو۔ شرطوں میں سے سب سے زیادہ حق رکھنے والی شرطیں جن کو پورا کیا جائے وہ شرطیں ہیں کہ جن کے ساتھ تم شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو۔ معنی یہ ہے کہ جو شروط تمہارے درمیان طے پا جاتی ہیں نکاح کے وقت، کیونکہ نکاح کے بعد پھر ایک نکاح کے بعد مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے حلال کرنے کی خاطر جو شرطیں طے پاتی ہیں ان شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے، ان شرطوں کو پورا کرنا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، وہ شرطیں سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں کہ ان کو پورا کیا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نکاح کے وقت جو شرطیں طے پائیں دونوں فریقوں کے درمیان، لڑکے کے درمیان اور لڑکی کے درمیان جو شرطیں طے پائیں، یہ وہ شرطیں ہونی چاہیے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہوں۔ ایسی شرطیں طے نہیں پانی چاہیے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہوں، اس لیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا کہ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو حرام، کہ ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں وہ حرام ہے۔ اور ایک مرتبہ پہلے میں آپ کو 2-3 شرطیں جو ہیں وہ بطور مثال ذکر کر چکا ہوں۔ مثلا نکاح کے وقت یہ شرط لگا دی جائے لڑکی کی طرف سے، یہ شرط لگا دی جائے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی اس وقت تک میرا خامند کسی اور عورت سے نکاح نہیں کرے گا، تو کیا یہ شرط پوری ہونی چاہیے؟ اس شرط پر عمل کیا جانا چاہیے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرط باطل ہے۔ باطل کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرد کو اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ وہ 1 سے زیادہ 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو یہ جو شرط ہے، اگر نکاح کے وقت یہ شرط طے بھی ہو، فرض کریں نکاح نامے میں یہ شرط موجود ہو اور سائن ہو جائیں نکاح نامے پر، تو اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر مرد کی طرف سے شرط عائد کر دی جائے، مرد کی طرف سے یہ شرط عائد کر دی جائے کہ اگر میری بیوی میری زندگی میں فوت ہو جائے تو میرے بعد اگر میں اس کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہوں تو میرے مرنے کے بعد یہ عورت کسی اور سے نکاح نہیں کرے گی، تو یہ شرط، کیا اس شرط پہ عمل کیا جائے گا؟ نہیں، اس عورت کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں اختیار دیا ہے کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر لے، عدت گزرنے کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کر لے، لہذا یہ شرط بھی کتاب اللہ کے خلاف ہے، باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ شرطیں جن کے ذریعے مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو حلال کیا جاتا ہے، ان شرطوں کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے، ان شرطوں کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے باقی شرطوں کی نسبت، لیکن اس کی قید اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ شرطیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہونی چاہیے، ایسی کوئی شرط نہ ہو جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہو۔ فرض کریں، میں 1-2 مثالیں اور بھی عرض کر دیتا ہوں۔ فرض کریں ایک عورت نکاح سے پہلے، ایک لڑکی نکاح سے پہلے جاب کرتی ہو، مثلا وہ کسی گرلز اسکول میں ٹیچر ہو، اب وہ نکاح کے وقت شرط لگاتی ہے اپنے خامند سے کہ میں اس لڑکے سے یا اس مرد سے نکاح اس شرط پر کرتی ہوں کہ میں شادی کے بعد بھی یہ جاب کرتی رہوں گی۔
اگر اس شرط پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں تو اس شرط پر عمل کرنا ضروری ہے. اس شرط پر عمل کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرط کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر ایک عورت بچیوں کو پڑھاتی ہے، لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، اور اس دور میں آپ کو معلوم ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کس قدر ضروری ہے. ویسے بھی اسلام کے اندر لڑکیوں کی تعلیم سے منع نہیں کیا گیا ہے. لڑکیوں کی تعلیم مطلوب ہے شرعاً. جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کریں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کریں. تو لڑکیوں کو کون پڑھائے گا؟ ظاہر ہے کہ لڑکیوں کو لڑکیوں نے ہی، عورتوں نے ہی پڑھانا ہے. تو اگر اس طرح کی شرط لگا دی جاتی ہے عورت کی طرف سے کہ وہ اس کی شرط یہی ہے کہ وہ جاب جائز ہو، جو ملازمت کرتی ہو وہ ملازمت جائز ہو، جس طرح میں نے اس کی مثال دی ہے. ورنہ اگر فرض کریں وہ ایسی ملازمت کرتی ہو جو شرعاً ناجائز ہے، ایسی ملازمت کے جس میں مرد و عورت کا اختلاط ہو، ایسی ملازمت کے جو صرف مردوں کو کرنی چاہیے وہاں عورت بھی اگر ملازمت کرے تو یقیناً وہ جائز نہیں ہے. اسی لیے میں نے مثال دی ہے کہ اگر لڑکیوں کے سکول میں کوئی عورت پڑھاتی ہو نکاح سے پہلے اور وہ نکاح کے وقت یہ شرط لگا دے کہ میں اپنی یہ جاب جاری رکھوں گی نکاح کے بعد بھی، شادی ہونے کے بعد بھی، تو اس شرط پر عمل ہونا چاہیے. یہی معنی ہے اس حدیث کا کہ جو شرط نکاح کے وقت طے پا جائے دونوں فریقوں کے درمیان اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو تو اس شرط کو پورا کرنا ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نکاح شغار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کس نکاح سے؟ نکاح شغار، شین غین الف را، شغار، نکاح شغار سے منع فرمایا. پھر شغار کی وضاحت کی کہ شغار کس کو کہتے ہیں. فرمایا والشغار، شغار کا معنی یہ ہے ان یزوج الرجل ابنته، کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے اس شرط پر ان یزوجہ الاخر ابنتہ، کہ دوسرا اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرے. ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے اس سے اس شرط پر کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرے. ولیس بینہما صداق، اور ان دونوں کے درمیان کوئی حق مہر نہ ہو، جس کو ہم عام زبان میں وٹے سٹے کی شادی کہا جاتا ہے. وٹا سٹا جانتے ہیں؟ وٹا سٹا یہ اردو زبان کا لفظ ہے، یہ پنجابی کا لفظ نہیں ہے، یہ اردو زبان کا لفظ ہے. وٹا سٹا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کرے اس شرط پر کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے یا تمہارے بیٹے سے اس شرط پر کرتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے یا میرے بیٹے سے کرو گے. اس کو وٹے سٹے کی شادی کہتے ہیں. تو اس سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں شرط یہ ہے کہ لیس بینہما صداق، کہ دونوں کے درمیان کوئی حق مہر نہ ہو، دونوں کے درمیان حق مہر نہ ہو. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ حق مہر ضروری ہے شادی میں، نکاح میں، اور انشاءاللہ حق مہر کے ایک مستقل باب آ رہا ہے آگے، تو اس میں انشاءاللہ حق مہر کے ہم مسائل پڑھیں گے کہ حق مہر کے شرعی مسائل کیا ہیں، کتنا ہونا چاہیے، اس کی تحدید ہے یا نہیں ہے، وہ آگے مسائل آئیں گے. تو حق مہر جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، دل کی خوشی سے ان عورتوں کو ان کی حق مہر ادا کرو. حکم دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ان کی حق مہر ان کو ادا کرو، اور خوشی خوشی ادا کرو، اپنے اوپر چٹی سمجھتے ہوئے نہیں، بلکہ خوشی خوشی یہ حق مہر ان کو ادا کرو. جو طے ہو جائے حق مہر نکاح کے وقت وہ ادا کرنا ضروری ہے. تو یہ جو نکاح ہے، نکاح شغار، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک لڑکی کی شادی کے بدلے میں دوسری لڑکی کی شادی کی شرط لگائی جاتی ہے اور ان دونوں کے درمیان حق مند نہیں رکھا جاتا. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی، فرض کریں ایک شخص کے پاس ایک بیٹی ہو، وہ جس سے اس لڑکی کی شادی، اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، اس سے وہ کہتا ہے، اس لڑکے کے باپ سے کہتا ہے کہ دیکھو میں اپنی لڑکی کی شادی تمہارے لڑکے سے اس شرط پر کرتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے کے ساتھ کرو گے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی حق مہر نہیں. بدلا ہو گیا نا کہ میں اپنی بیٹی دیتا ہوں، وہ اپنی بیٹی دیتا ہے، تو گویا کہ دونوں برابر ہو گئے.
दोनों आपस में हक महर का तायुन नहीं करते हैं, हक महर रखा ही नहीं जाता है, तो इस निकाह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ये वट्टे सट्टे का जो निकाह है ये हराम है, और ये निकाह अगर हो तो ये निकाह बातिल होता है, इस निकाह की कोई हैसियत नहीं। हां, अगर देखें कोई शर्त ना हो, पहले से कोई इस तरह की बात तय ना की गई हो, एक शख्स अपनी बेटी का निकाह कर देता है, हक महर भी उसका मुकर्रर कर दिया जाता है, फिर इसके बाद उस घर में, जिस घर में इसने अपनी बेटी को ब्याहा है, उस घर के अंदर एक लड़की है, और ये उस लड़की का निकाह अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए तलब करता है, या अपने लिए तलब करता है, और उसके लिए हक महर मुकर्रर करता है, पहले से कोई ऐसी शर्त तय नहीं की गई होती है, तो अगर इस तरह हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ये वटे सटे का निकाह नहीं है, ये निकाह शिगार नहीं। निकाह शिगार तब होता है जब पहले से शर्त लगा दी जाए कि इस लड़की की शादी उस लड़के के साथ तब होगी जब उसकी बहन का निकाह इसके भाई के साथ किया जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझे? और उन दोनों के दरमियान हक महर भी नहीं होगा, तो ये जो निकाह है ये निकाह शिगार है, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हाँ जी, हाँ, हक महर अगर मुकर्रर हो जाता है और पहले से कोई शर्त नहीं होती, रिश्ता तय करते हुए शर्त नहीं लगाई जाती कि भाई इस लड़की की उस लड़के से शादी तब होगी जब उसकी बहन की शादी इसके भाई के साथ होगी, ये शर्त नहीं होती। एक तो ये कि शर्त नहीं, दूसरा ये है कि दोनों के दरमियान हक महर भी मुतय्यन किया जाता है, तो फिर ठीक है, इस निकाह में कोई हर्ज नहीं। अगली हदीस पढ़िए। عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية۔ میں چاہتا تھا کہ آج یہ باب کم از کم ختم ہو جائے، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کیونکہ وقت کم ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کس سے؟ عن نکاح المتعہ، متعہ کے نکاح سے منع فرمایا، یوم خیبر، خیبر کے دن، وعن لحوم الحمر الاہلیہ، اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے بھی منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس حدیث میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے اس حدیث میں دو چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا ہے، ایک تو یہ کہ متع کا نکاح حرام ہے، دوسرا گھریلو گدھوں کا گوشت حرام ہے، اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو جنگلی گدھے ہوتے ہیں ان کا گوشت حلال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو جنگلی گدھوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی تھی، لہذا وہ جائز ہے، لیکن جو گھریلو پالتو گدھے ہوتے ہیں ان کا گوشت کھانا جو ہے وہ حرام ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پہلا جو مسئلہ ہے متع کا نکاح، یہ کیا ہے؟ نکاح متع یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی عورت کے ساتھ بات طے کر لے، ایک مدت متعین کر لے اور کچھ پیسے متعین کر لے، مدت متعین ہو اور پیسے متعین ہو۔ مدت متعین ہو مثلا 1 دن یا 1 گھنٹہ یا 3 دن یا 10 دن یا 1 سال یا 2 سال یا 3 سال یا 10 سال، مدت متعین ہے، شروع سے پہلے سے مدت متعین ہے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اس شرط پر کہ میں اتنے دن کے بعد یا اتنے عرصے کے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا، اور اس کا معاوضہ یہ ہوگا، فرض کریں وہ چند دینار ہیں، چند روپے ہیں، چند درہم ہیں، معاوضہ طے ہو جاتا ہے، تو معاوضے کے بدلے میں ایک مدت تک کے لیے نکاح کرنا، یہ نکاح متع ہے۔ بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ معاوضے کے بدلے میں معاوضہ متعین ہو، اتنے دینار، اتنے ڈالر، اتنے درہم، اتنے روپے یا اتنا سونا آپ کو دوں گا، اس کے بدلے میں آپ نے اتنا عرصہ میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو یہ جو ہے یہ نکاح متع ہے، اور یہ اسلام کے اندر حرام ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یہاں یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ اسلام کے شروع میں اس کی اجازت دی گئی تھی، ضرورت کے پیش نظر اس کی اجازت دی گئی تھی، پھر جب خیبر کی جنگ ہوئی تو اس کو حرام قرار دے دیا گیا، پھر اس کے بعد جب جنگ فتح مکہ ہوئی، یعنی مکہ فتح کرنے کے لیے جب جنگ ہوئی، تو اس دن بھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے لیے نکاح متع کی اجازت دی تھی. اس کے بعد قیامت تک کے لیے نکاح متع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا. گویا کہ نکاح متع 2 مرتبہ حلال ہوا اور 2 مرتبہ حرام ہوا. 2 مرتبہ حلال ہوا، اس کی اجازت دی گئی وقتی طور پر، اور 2 مرتبہ اس کو حرام قرار دیا گیا. اور جب دوسری مرتبہ اس کو حرام قرار دے دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اس کو حرام قرار دیتے ہوئے وضاحت کر دی تھی کہ اب کے بعد قیامت تک کے لیے یہ نکاح یعنی نکاح متع حرام ہے. لہذا یہ نکاح جو ہے اس کی اسلام کے اندر کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ حرام ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسلام کی طرف منسوب بعض فرقے، اسلام کی طرف منسوب بعض فرقوں کے ہاں نکاح متع اب بھی جائز ہے، بلکہ ان کے دین کی بنیاد اور ان کے مسلک کی بنیاد ہی متع ہے. اور آپ جانتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ان کو میں اس دور کا سب سے بڑا منافق کہتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سازشیں کامیاب کرنے میں اللہ تعالیٰ ان کو موقع نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو کامیاب ہونے کا موقع نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، دین اسلام کو غالب کرنا ہے، چاہے مشرکین ناپسند کیوں نہ کریں، کافر ناپسند کیوں نہ کریں، منافق ناپسند کیوں نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں اپنے دین کو غالب کرنا ہے. یہ لوگ در حقیقت اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور بظاہر وہ سپر پاور کے خلاف نعرے بھی بلند کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یقین جانیے آج کے یہود و نصارہ میں اور ان منافقوں میں کوئی فرق نہیں. اور مسلمانوں کے لیے اگر سب سے بدترین دشمن مسلمانوں کے یہودی ہیں تو ان یہودیوں کے بعد مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن یہودیوں کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ یہی منافق ہیں جو اسلام کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف آئے روز سازشیں کر رہے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سوریہ کے اندر سنی مسلمانوں کو چن چن کر قتل کر رہے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی کچھ دن پہلے زہریلی گیس کے ذریعے تقریباً 1400 افراد کو شہید کر دیا تھا. یہی وہ منافق لوگ ہیں جو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں. اور بڑے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج عالم اسلام خاموش ہے. ان منافقوں کی ان خطرناک ترین سازشوں کے باوجود آج عالم اسلام خاموش ہے. اور ان کے دین کی بنیاد میں پہلے کہہ چکا ہوں، ان کے دین کی بنیاد کیا ہے؟ متع ہے. ان میں سے زیادہ تر لوگ متع کی اولاد ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ متع کی اولاد ہوتے ہیں. اور یہ متع زنا ہے، زنا. ایک مدت متعین کے لیے، مدت متعینہ کے لیے، یعنی ایک مقررہ مدت کے لیے معاوضے کے بدلے میں نکاح زنا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. لیکن ان لوگوں کی جڑ جو ہے، ان لوگوں کی بنیاد ہی یہ نکاح متع ہے. ان کے چاہے بڑے بڑے جن کو آیت اللہ کہا جاتا ہے، یہ بڑے بڑے امام ان کے کیوں نہ ہوں، ان کے مولوی، ان کے ذاکر کیوں نہ ہوں، اور ان کے عام لوگ کیوں نہ ہوں، سب لوگوں کے ہاں ان خاندانوں کی بنیاد جو ہے وہ یہی متع ہے، یہ زنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا کے قریب تک نہ جاؤ، یہ بدترین بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. لیکن یہ لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور دین کے نام پر کرتے ہیں. دکھ اور افسوس کی بات یہ کہ یہ اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، دین کے نام پر کرتے ہیں، اس کو جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ جو چیز ہے یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. ایک اور حدیث پڑھ لیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا یا رسول اللہ وكيف اذنها قال ان تسكت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنكح الايم، کسی بیوہ کا نکاح نہیں کیا جا سکتا حتی تستأمر، یہاں تک کہ اس سے زبانی طور پر اجازت طلب کی جائے. اور یہاں یہ جو لفظ ہے نا ایم،
لفظ ایم جو ہے، لفظ ایم وہ عورت ہے، لفظ ایم سے مراد وہ خاتون ہے کہ جو اپنے شوہر کے قریب جا چکی ہو، جو اپنے شوہر کے قریب جا چکی ہو، پھر اس کے بعد اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہو یا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، دونوں صورتوں میں وہ عورت ایم ہوگی کہ جو اپنے خامند کو دیکھ چکی، خامند سے قریبی تعلقات قائم کر چکی، اب اس کے خامند نے اس کو جب طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، تو یہ جو عورت ہے اس کو ایم کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اس کا معنی اردو میں بیوہ کیا جاتا ہے، حالانکہ بیوہ کا جو لفظ ہے یہ عام طور پر اس عورت کے بارے میں بولا جاتا ہے جس کا خامند فوت ہو جائے۔ جو عورت طلاق یافتہ ہوتی ہے اس کو بیوہ نہیں کہا جاتا، لیکن بہرحال یہاں اس لفظ سے مراد وہ دونوں عورتیں ہیں، وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی یا جس کا خامند فوت ہو گیا۔ تو اگر اس کی جب شادی ہوگی، اس کی جو دوسری شادی ہوگی، تو اس کی دوسری شادی کے وقت اس سے زبانی اجازت طلب کرنا ضروری ہے، زبانی اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، اور کسی کنواری کا نکاح نہیں کیا جائے گا حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، یہاں تک کہ اس سے اجازت طلب کی جائے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وَكَيْفَ إِذْنُهَا، کنواری لڑکی کی اجازت کیسی ہے؟ یعنی وہ تو شرم و حیا کے مارے وہ تو بولتی کچھ نہیں ہے، تو اس سے کیسے اجازت طلب کی جائے؟ قال ان تسکت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خاموش ہونا ہی اس کی اجازت ہے، کنواری لڑکی کا خاموش ہونا ہی اس کی اجازت ہے۔ اس حدیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی خواتین کا تذکرہ فرمایا، اور دونوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ان دونوں کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ ان سے اجازت نہ طلب کی جائے۔ جو بیوہ ہے اس سے زبانی طور پر اجازت طلب کی جائے، وہ خود زبان سے کہے کہ ہاں میری طرف سے اجازت ہے کہ میری شادی فلاں مرد کے ساتھ کر دی جائے، یہ بیوہ عورت۔ اور جہاں تک کنواری لڑکی کا تعلق ہے تو اس سے بھی اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ ہاں وہ اگر صرف خاموشی اختیار کر لیتی ہے تو اس کی خاموشی کو اس کی رضا کی نشانی قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہے کہ ہاں ٹھیک ہے فلاں لڑکے سے میرا نکاح کر دیا جائے، وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ خاموش ہو جاتی ہے تو خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس لڑکے سے نکاح کرنے پر راضی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، دیکھیں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے کہ کسی عورت کا نکاح ولی کی سرپرست کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ کسی بھی لڑکی کا نکاح اس کے سرپرست کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، کوئی نکاح نہیں ہوتا مگر ولی کی اجازت کے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت من غیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، تین مرتبہ فرمایا کہ جو عورت اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، جیسا کہ آج کل کورٹ میرج ہوتی ہے، کورٹ میرج جو ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ لڑکی بھاگ کر چلی جاتی ہے اور اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر جا کے نکاح کر لیتی ہے۔ تو فرمایا جو عورت اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ جب اس کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں تو جب تک وہ لڑکا اور لڑکی اکٹھے رہیں گے وہ زنا اور بدکاری کرتے رہیں گے، چاہے ان کی اولاد کیوں نہ ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے سب لوگوں کو کہ کسی بھی لڑکی کا نکاح اس کے سرپرست کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ ولی کو اختیار تو ہے کہ اور نکاح، لڑکی کا نکاح، عورت کا نکاح ولی کے ہاتھ میں تو ہے، اس کے نکاح کا معاملہ ولی کے ہاتھ میں ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی اپنی مرضی ٹھونسے عورت پر اور لڑکی پر کہ جس سے چاہے اس کو بیاہ دے؟ نہیں، ولی اس بات کا پابند ہے کہ جب تک وہ اس عورت سے، وہ اگر بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے یا وہ کنواری لڑکی ہے جس کا وہ سرپرست ہے، جب تک وہ اس سے اجازت طلب نہیں کرتا اور جب تک اس کی طرف سے اجازت نہیں مل جاتی اس وقت تک وہ ولی اس کی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے والد نے میری شادی میری اجازت کے بغیر میرے چچا زاد کے ساتھ کر دی،
میری کزن کے ساتھ کر دی میری مرضی کے بغیر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا, کہا تم نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دی ہے؟ کہا ہاں میں نے اپنی مرضی کے بغیر کر دی, میرا بھائی تھا, بھائی کا بیٹا, اس کو میں نے اس کو بیاہ دیا ہے اس کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اختیار دیا, فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس کے ساتھ رہ سکتی ہو, جیسے کہ تمہارے باپ نے تمہارا نکاح کیا, اگر تم چاہو تو اس کے ساتھ رہ سکتی ہو, اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے اس نکاح کو فسخ کرتا ہوں, کیونکہ یہ نکاح تمہاری اجازت کے بغیر کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اختیار ہے. عورت اگر اس سے جب اجازت طلب کی جائے تو وہ چاہے تو اس کو قبول کر لے, چاہے تو انکار کر دے. تو کوئی بھی ولی اور کوئی بھی سرپرست اپنی مرضی نہیں ٹھونس سکتا ہے کہ جس سے چاہے وہ شادی کر دے, نہیں, بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اس عورت سے, چاہے وہ بیوہ ہو, چاہے وہ طلاق یافتہ ہو, چاہے وہ کنواری لڑکی ہو, اس سے وہ اجازت طلب کرے اور اس کی رضامندی کے ساتھ, اس کی خوشی کے ساتھ جس سے وہ چاہے وہ نکاح کر دے. البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں, ٹائم تو نہیں ہوا, 2 منٹ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی جو ہے یا ایک عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو, اور وہ جس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ آدمی, وہ لڑکا یا وہ مرد جو ہے وہ برا ہو, دینی لحاظ سے, اخلاق و کردار کے لحاظ سے وہ برا ہو, اور اس کے والدین نہ چاہتے ہیں, اس کا والد نہ چاہتا ہو. والد یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرے کہ جو دیندار ہو, اخلاق و کردار کے لحاظ سے پاک ہو, لیکن وہ یہ چاہتی ہے کہ نہیں, اس آدمی کے ساتھ, اس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے کہ جو اخلاق و کردار سے پاک نہیں ہے, یا وہ مثلا بے نماز ہے, سگریٹ نوشی کرتا ہے, بد اخلاق اور بد کردار ہے. تو یہاں پر کس کی مرضی کو دیکھا جائے گا؟ اس طرح کے مسئلے میں والد کی مرضی کو دیکھا جائے گا. اس طرح کے مسئلے میں اس لڑکی کی مرضی اور اس کی منشا پہ عمل نہیں کیا جائے گا. تو دونوں صورتوں میں دین اور اخلاق اور کردار جو ہے اس کو بنیاد بنانا چاہیے. ولی اور سرپرست کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرے کہ جو دین اور اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بہتر ہو. اسی طرح لڑکی بھی اگر پسند کرتی ہے, فرض کرے وہ پسند کرتی ہے کہ میرا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کر دیجیے, تو وہ بھی اس کو پسند کرے جو دین اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے پاک ہو, اسی کو معیار بنایا جا سکتا ہے. ورنہ اگر اپنی منشا کے مطابق ہی چھوڑ دیا جائے اس معاملے کو تو پھر یقینی طور پر معاملات بہت سارے بگڑ سکتے ہیں اور بہت سارا فساد ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. جزاکم اللہ.